گناہوں میں سے چھٹا بڑا گناہ، گناہوں میں سے چھٹا بڑا گناہ بغیر عذر کے رمضان المبارک کا روزہ چھوڑنا ہے، بغیر عذر کے۔ عذر سے مراد کیا ہے؟ انسان بیمار ہو، یہ عذر ہے۔ انسان سفر پر ہو، رخصت کی حالت ہو، یہ عذر ہے۔ ان دو اعذار کی بنیاد پر رمضان کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ اور کوئی وجہ ہو، گرمی بہت زیادہ ہے، مجھ سے بھوک پیاس برداشت نہیں ہوتی ہے، یا عوارض نہیں ہیں، لہذا بلا عذر کے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا، پیغمبر نے فرمایا اس ایک روزے کی قضا کے طور پر اگر انسان ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے، اس ایک روزے کا ثواب نہیں پا سکتا۔ چنانچہ بعض حضرات نے اس بنیاد پر فرمایا ایک روزہ بغیر عذر کے چھوڑ دیا، اس ایک روزے پر کم از کم اس بندے کو 3000 دنوں کے روزے رکھنے چاہیے۔ اتنی عمر کسی کی ہوتی ہے؟ بولو نا۔ تو یہ سمجھانے کے لیے بتلایا کہ اتنا بڑا اور گھناؤنا جرم ہے، لہذا روزہ نہیں چھوڑنا۔ اور بعض حضرات نے فرمایا ایک روزے پر 30 روزے رکھے جائیں، تو 30 روزوں پر کتنے ہو گئے؟ 900 روزے رکھے جائیں۔ یہ تشدید یعنی کہ حکم کے اندر سختی ڈالنے کے لیے کہ رمضان کے روزے کو معمولی نہ سمجھا جائے، رمضان کے روزے کو۔ اب سوال یہ کون سی بیماری کہ جس بیماری کی بنیاد پر انسان روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ تو وہ بیماری کہ روزے کی وجہ سے یا تو انسان کی جسم کے کسی عضو کے تلف ہونے کا ڈر ہو، یا اس کی جان جانے کا ڈر ہو، اس صورت میں چھوڑ سکتا ہے۔ اور ڈاکٹر حضرات جو ہوتے ہیں اس کے متعلق میں نے آپ کو کہا تھا کہ بیماری کے اندر ڈاکٹر کی رائے کا اعتبار ہے، لیکن وہ ڈاکٹر جس کے کہنے پر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے 3 شرائط کا حامل ہونا چاہیے۔ ان میں سے پہلی شرط وہ ڈاکٹر صاحب مسلمان ہو۔ یہ دینی معاملات ہیں، اس میں غیر مسلم کی رائے کا اعتبار نہیں۔ نمبر 2، وہ جو ڈاکٹر ہے وہ خود نماز روزے کا پابند ہو، نماز روزے کا پابند ہو، کیونکہ جو خود پابند ہوگا اس معاملے کی نزاکت کو اور اساسیت کو سمجھے گا۔ نمبر 3، وہ جو ڈاکٹر ہے وہ عطائی نہ ہو، اپنے فن کے اعتبار سے ماہر ہو۔ ان 3 شرائط کے ساتھ اگر ہمیں کوئی ڈاکٹر کہتا ہے کہ روزہ نہ رکھیں تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، بصورت دیگر اجازت نہیں ہے۔ اب یہاں پر ہمارے دماغ میں ایک بات آ سکتی ہے، بلکہ آنی چاہیے کہ دیکھو نماز بھی اللہ کا حکم، نماز بھی اللہ کا حکم ہے، اور زکوٰۃ بھی اللہ کا حکم، لیکن نماز کے بارے میں کتنی خطرناک بات کہ وہ کافر ہے، زکوٰۃ کے بارے میں کتنی خطرناک بات کہ مشرکوں والا عمل، لیکن روزے کے متعلق ہمیں کوئی ایسی سخت وعید یا خاص وعید نظر نہیں آتی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نماز اور زکوٰۃ یہ جو 2 معاملات ہیں اکثر اور بیشتر ان کے اندر کمی کوتاہی پائی جاتی ہے۔ اس کی بنسبت چونکہ روزہ پورے سال میں 1 مہینے کے لیے 1 دفعہ آتا ہے، لہذا بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ بہت سارے مسلمانوں کو دیکھیں گے وہ روزہ رکھیں گے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ اس بنیاد پر اس پر کفر کا فتویٰ نہیں، لیکن بغیر عذر کے چھوڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو جب گناہ کبیرہ ہے تو مرنے سے پہلے اس پر قضا کرنا لازم ہوگا، واجب۔ اگر قضا نہیں کر پایا تو اپنے بعد والوں کے لیے وصیت کرے گا میرے روزوں کا فدیہ دیا جائے، میرے روزوں کا فدیہ دیا جائے۔ اتنی بات واضح ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد حضرات صحابہ کرام کی جانب متوجہ ہوتے تھے، مڑ کر بیٹھتے تھے، اور صحابہ کرام سے پوچھے ہاں بھائی رات کو کسی نے کوئی خواب وغیرہ دیکھا ہو تو بتلائیں۔ حضرات صحابہ کرام نے اگر دیکھا ہوتا تو بتلاتے تھے، تو اگر نہ دیکھا ہوتا تو اللہ کے نبی نے اگر دیکھا ہوتا وہ بتلاتے تھے۔ سرکار فرمانے لگے میں نے رات کو دیکھا کہ 2 بندے آئے اور مجھے لے کر چلے، چلتے چلتے ایک جگہ پر گئے، پہاڑ کے اوپر چڑھنا تھا، تو مجھے ان دونوں نے کہا آپ چڑھیے، تو میں نے ان سے کہا کہ میں چڑھ نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے سہولت کر دیتے ہیں، چنانچہ میرے لیے سہولت کی گئی اور میں پہاڑ پر چڑھ گیا۔ اب ہم جا رہے ہیں، پر میں کہ راستے میں ایک جگہ پر بہت زیادہ شور و غل
کی آواز آئی تو میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا یہ آواز کیسی ہے؟ فرمایا کہ یہ جہنم ہے اور اس کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے میں نے دیکھا چند لوگوں کو ایڑیوں کے بل، یہ ایڑیاں ہوتی ہیں، ایڑیوں کے بل ان کو الٹا لٹکایا ہوا تھا، ان کے یہ جبڑے چھلے ہوئے تھے اور منہ کے اندر سے خون نکل رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کس گناہ کی سزا ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیتے تھے۔ تو سوال یہ ہے اگر وقت سے پہلے افطار کرنے کا یہ حال ہے تو روزے کو چھوڑنے کا کیا حال ہوگا؟ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پڑوسی ملک ہندوستان کے اندر ایک غیر مسلم ہندو رہا کرتا تھا مسلمانوں کے محلے میں، تو رمضان کے مہینے میں اس کا بیٹا دن کے اوقات میں پاپڑ کھاتا ہوا سامنے کو آ گیا۔ اس غیر مسلم نے اپنا غیر مسلم بیٹے کو منع کیا کہ مسلمانوں کا قابل احترام مہینہ ہے، لہٰذا اس کی بے احترامی نہ کی جائے۔ بیٹا نہ مانا۔ اس غیر مسلم نے باوجود ہے کہ مسلمان نہیں تھا، اس نے کیا کیا؟ وہاں پر اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا۔ وہ تھپڑ مارنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ جب اس کا انتقال ہوا تو کسی اللہ والے نے دیکھا وہ تو جنت میں مزے کر رہا ہے، تو بڑے حیران ہوگا تم تو کافر تھے، کہا بالکل کافر تھا، لیکن وہ جو احترام رمضان کے بسبب میں نے اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا تھا اس تھپڑ کو اللہ نے قبول کیا اور مرتے وقت اللہ نے مجھے ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ آ رہی سمجھ میں؟ تو رمضان کے احترام پر اگر یہ سارا معاملہ ہے تو جو روزہ رکھے گا اور پھر روزے کو کما حقہ رکھے گا تو پھر اس کا کتنا اجر ہوگا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو گناہوں میں سے چھٹا بڑا گناہ ہے بغیر عذر کے رمضان المبارک کا روزہ چھوڑنا۔ یہ رمضان کا روزہ فرض ہے، اسی طریقے سے منت کا روزہ، منت یہ میرا کام ہو گیا میں 10 روزے رکھوں گا، یہ منت کے روزے بھی لازم ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ جو روزہ رکھا جاتا ہے اللہ کے لیے تو یہ منت کا روزہ بھی لازم ہو جائے گا۔ تو اگر منت کا روزہ بھی اگر بغیر عذر کے چھوڑ دیتا ہے امکان ہے کہ وہ گناہ کبیرہ کے زمرے میں داخل ہو جائے۔